بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کافی لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، کیا نواز شریف اتنا گیا گزرا تھا؟ کیا آپ نے جو سفر بتایا گوال منڈی سے جاتی عمرہ تک کا، کیا اتنا گیا گزرا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں تھا؟ تو ان کے لیے صرف ایک جواب ہے۔ مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وہ خاندانی رئیس تھا، دولت میں کھیل رہا تھا، سونے کا چمچہ مجھے میں لے کے پیدا ہوا تھا، سب مان لیتا ہوں۔ پھر ریلوے کی پولیس میں کیوں بھرتی ہوا؟ پھر انسپیکٹر کے امتحان میں کیوں بیٹھا؟ پھر فیل ہوا؟ پھر کاؤنسلر کے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا، ہارا، ضمانت ضبط ہوئی۔ تو جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں، ان کو یہ ساری تگدو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ بچپن سے ہی حرام کی دولت کمانے کی جستجو، بڑا آدمی بننا ہے، کیسے؟ بسائڈ دی پوائنٹ، اس سے قطعی نظر کہ لوگ کیا کہیں گے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسا کیا، کب ہوا۔ پولیس میں بھرتی ہونے کا مقصد کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا۔ ایک خاندانی آدمی کا بچہ پولیس میں کیوں جائے گا؟ اسی جوڑ توڑ کے لیے۔ تو اس نے جوڑ توڑ کہیں اور سے شروع کر لیا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناؤں گا، شاید ساری ویڈیو اسی میں نکل جائے۔ گو کہ وہ آدمی اس دنیا میں نہیں ہے، لوگ اس کو کسی بھی نام سے یاد کریں، کسی بھی نام سے پکاریں۔ میں نے ہمیشہ کہا، اپنی تحریر میں بھی، اپنی بات میں بھی، انسان چلا جاتا ہے، اس کا کردار وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ اسی نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اچھا ہے، لوگ اس کی اچھائی سے تعریف کریں گے، برا ہے تو مرنے کے بعد کئی نسلوں تک اس کو بیٹھ کے کوسیں گے۔ خیر، تو جاتی عمرہ کا سفر، یعنی گوال منڈی سے جاتی عمرہ تک کا سفر جو ہے، وہ کافی حد تک تو میں نے بتا دیا۔ کل جاتی عمرہ سے میں آپ کو باہر لے آیا۔ 81 میں شروع ہوا ان کا سفر، پھر غیر جماعتی الیکشن ہوئے، اس میں جیتے، وزیر اعلیٰ بنے، فائنانس منسٹر سے پھر اس طرف آ گئے۔ پھر 88 کے کرپشن تو ادھر سے شروع ہو چکی تھی، پھر 88 کے الیکشن سے جب دوبارہ سی ایم بنا، وہاں سے کیونکہ اپنے مورے جگہ جگہ بٹھا چکا تھا، وہاں سے سفر شروع ہوا 88 سے۔ میں آج ایک ایسے شخص کا نام لینے لگا ہوں جس کو میری پاکستان کی بہترین ایجنسی ہے FIA والے، وہ بھی اس کو پہچانتے ہوں گے۔ چودھری شریف، جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، نواز شریف کے جب حکومت الیکشن سے پہلے فیصل آباد سے ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن ان سے وعدہ ضرور کیا گیا تھا کہ تم کو صدر پاکستان بنائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کرم کیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ چودھری شریف کیا تھا؟ کون تھا؟ ایک FIA میں ایک انسپیکٹر تھا، اتنا پاورفل تھا کہ اس کی اپنی ایجنسی کے لوگ اس سے گھبراتے تھے۔ قانون ہے نا کہ ایک آدمی ایک عرصہ اتنی پوسٹ پہ رہے گا، پھر وہاں سے اس کا تبادلہ ہو جائے گا، لیکن وہ مرتے دم تک کراچی ایئرپورٹ پہ رہا۔ بڑے لوگوں نے اس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، پاسپورٹ سیل سے، بڑی دنیا نے کوشش کی، پر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکا۔
چودھری شعیب صاحب جب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی، اس کو ہٹایا، تیسرے دن اور اس کی جگہ کسی اور کو ایف آئی انسپکٹر کو وہاں لگایا گیا، اس کو واپس لانے کے لیے نئی پوسٹ کریٹ کی گئی، ڈائریکٹر امیگریشن پاسپورٹ سیل، جو تھی نئی پوسٹ۔ یہ چودھری شریف صاحب آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی جائیدادیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پہ فرانس میں۔ یہ منی لانڈرنگ کا جو سلسلہ تھا، ایئرپورٹ سے پیسہ لے جانا، کیونکہ کراچی کا ایئرپورٹ اس میں سب سے بڑا ایئرپورٹ تھا، ساری انٹرنیشنل فلائٹس وہاں سے جایا کرتی تھی، تو چودھری شریف کی ڈیوٹی وہاں تھی۔ چودھری شریف وہ انسان ہے، بہت سارے لوگ یہ نام سن کے چونکے ہوں گے، یاد ان کی تازہ ہوئی ہوگی۔ چودھری شریف وہ انسان ہے کہ ان کے مہمانوں کو، نواز شریف کی فیملی کو، خاندان کو، ان کے مہمانوں کو جن کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، وہ جہاز بھر کے عمرے پہ لے جایا کرتا تھا، حج پہ لے کے جایا کرتا تھا، اور وہاں کا رہنا، کھانا پینا سارا کچھ وہ کرتا تھا ایک انسپیکٹر۔ چودھری شریف وہ انسان تھا کہ جس کا پی سی میں، میرگیٹ میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ 365 دن روم بک رہتا تھا، کیونکہ وہ فون کرتا تھا، اس کے مہمان جا کے ٹھہرتے تھے۔ اور ایک دفعہ نہیں لے کے گیا، وہ کئی بار لے کے گیا، کئی بار۔ کراچی کینٹ میں اس کا ہوٹل بھی ہے، سارے ہوٹلوں میں چھاپے پڑتے تھے، چودھری شریف کے ہوٹل میں چھاپا نہیں پڑتا۔ بغیر لائسنس کے لیکر کا، بغیر لائسنس کے اس کے ہوٹل میں شراب سپلائی ہوتی تھی۔ مجال تھا کہ وہ تھا نواز شریف کی ناک کا بال، جتنا پیسہ اس دور میں گیا کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ پورا جہاز بھر کے لوگ عمرے پہ جاتے تھے، اور کیا لے کے جاتے تھے وہ آپ سب کو پتا ہے۔ جرنلسٹ بھی ہوتے تھے۔ یہ جو اس ملک میں حرام کے پیسوں کی سیاست، حرام کے پیسوں سے حج، حرام کے پیسوں سے عمرہ، حرام کے پیسوں سے زیارت پہ جانا، حرام کے پیسوں سے بچوں کو تعلیم دلانا، حرام کے پیسوں سے بیٹیوں کی شادیاں کرنا، ان کو رخصت کرنا، اور پھر طلاقیں ہونا، یہ حرام کا پیسہ، اس کو مارکیٹ پہ پھینکنے والا شخص نواز شریف تھا، چھانگا مانگا۔ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ بھی جب بھی تاریخ کوئی لکھے گا، شاید میں لکھ دوں، جب بھی کوئی تاریخ لکھے گا، جہاں حرام کا ذکر آئے گا وہاں نواز شریف کا ذکر ضرور آئے گا۔ موجود ہوتا ہے پاکستان، سب کھاتے ہیں، سب آرام کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، میجورٹی نہیں کرتی تھی۔ لیکن بڑے میاں صاحب کے مطابق ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے، قیمت نہیں ہوگی تو کمزوری ہوگی، یہ بڑے میاں صاحب کا۔ اور اگر قیمت بھی نہیں ہے اور کمزوری بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس سے ناراض ہے، اسے موت ڈھونڈ رہی ہے۔ بڑے میاں صاحب کا قول تھا۔ چودھری شریف ایک ظالم جابر قسم کا انسان تھا۔ جتنا ایف آئی اے کو اس نے تباہ کیا، میں نہیں سمجھتا میری 70 سالہ زندگی میں نے اس ایجنسی کو، ایف آئی اے کو، کبھی اتنا مفلوج دیکھا۔ سب میاں صاحب زندگی پانی کا بلبلا ہے۔ کبھی کبھار میں بیٹھا ہوتا ہوں اکیلا تنہائی میں سوچتا ہوں کہ میری 70 سالہ زندگی یا 70 کلومیٹر کا سفر
تو میں آنکھ بند کرتا ہوں تو 70 سیکنڈ میں وہ پورا سفر میں طے کر لیتا ہوں، میری اچائی، میری برائی، میری غلطیاں، میری بیوقوفیاں، سب کچھ 70 سیکنڈ میں 70 mm کے اسکرین پر ایسے چلتا ہے، ایسے کوئی بات نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا اسکرین کیا بلینک ہے، پردہ پھٹ چکا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن چودھری شریف وہ آدمی ہے جس نے انت مچائی ان کے لیے۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا کھیپیے، کھیپیے ہم جن کو کہتے ہیں، یہاں سے مال انڈیا لے گئے، انڈیا میں لا کے بیچ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، دبئی سے کچھ مال لے آئے، وہ ہفتے میں 2 فلائٹ 3 فلائٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف کے لیے کتنی فلائٹیں کی ہیں کھیپیوں نے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کی کوئی بھی گنتی نہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ایسا دنیا میں کون سا گلاس ہے جو اتنا قیمتی ہوتا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے ایک ٹویٹر پہ ایک فالوور ہیں، دوست ہیں، انہوں نے وہ پرائس کوٹ کی امریکہ کی، $90,000 کا ایک گلاس۔ اس کے آگے آپ سوچ لیجئے۔ وہ لوگوں کے شوق ہے نا، بھٹو صاحب کا شوق تھا کہ ان کے سوٹ جو ہیں وہ فرانس سے ڈرائی ہو کے آتے تھے، جوتے پالش ہو کے آتے، کیونکہ وہ اپنی دولت نہیں تھی، آپ کی دولت تھی، آپ کے بچوں کی، اس لیے وہ جوتوں پہ پڑی ہوئی تھی۔ یہی شوق موصوف کا بھی تھا۔ آج وہ دولت کسی کام کی نہیں۔ کراچی میں کوئی فلائٹ ایسی نہیں ہوتی تھی جس کو کچھ پیسنجر اس میں چودھری شریف سی آف نہیں کرتا ہو۔ ہیڈ تھا بھائی، ایک ٹیرر تھا، خوف تھا، اور جس کو چودھری شریف سی آف کرے تو اس کے سوٹ کیس کو کون کھولے گا، اس کی جامع تلاشی کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی چیلنج کرے کہ یہ بات غلط ہے، چودھری شریف ایسا انسان نہیں تھا، پھر بات کریں گے۔ آپ نے سوچا کہ انسان برائی کی طرف کیوں جاتا ہے، انسان بدماش کیوں بنتا ہے، انسان کس طریقے سے ان جیسے لوگ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ کوئی بدماش نہیں میری نظر میں، جتنوں کے نام لوگ لیتے ہیں، مجھے فون پہ کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں ان کا نام لیا، ان کا نام میں کیوں لوں؟ پیدائشی ایسے نہیں تھے، ان کو خراب کیا گیا، ان کو استعمال کیا گیا، اور جب وہ استعمال ہوتے ہیں اور ایک وقت جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بقا کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ ایک فینومینا اگر کوئی انسان سمجھ جائے تو وہ بات کرے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ مجھے بھی ایک دفعہ آفر ہوا کہ آؤ تم کو مفت کا ٹرپ لو، جا کے دبئی گھوم کے آؤ، سنگاپور گھوم کے آؤ۔ تو میں نے کہا کیوں بھائی، کس لیے گھوم کے آؤں؟ سب گھوما پھرا ہوا ہے۔ لازمی بات ہے، اگر میں ایک چکر لگا لیتا تو دوسرا بھی لگاتا، تیسرا بھی لگاتا، اور شاید اسی چکر میں کسی میں چکر میں پڑ جاتا اور میری کہانی رسوائی کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ اللہ نے مجھے بچایا، میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، اور رزق حلال پیٹ میں گیا تھا۔ میں یہاں پہ چودھری شریف کے کارنامے نہیں بتا رہا ہوں، میں یہاں پہ بتا رہا ہوں نواز شریف کے کارنامے، کیسے کیسے اس نے گر کے استعمال کیے، کس کس طریقے سے اس نے پیسہ باہر بھیجا۔ یہ تو آپ اس دور میں آ گیا نام ECL میں، اس میں پہلے تو نہیں تھا، پہلے اتنا کرائم ہی نہیں تھا، اور کرائم کرنے کا جو موجد تھا
وہ بادشاہ تھا. آپ اندازہ کریں نا کہ کتنا بڑا بادشاہ تھا کہ ججوں کو وہ خرید لیا کرتا تھا. یہ کرپشن کی ایسی کہانی ہے کہ میں اس پہ جتنا بولوں کم ہے, لیکن بولوں گا ضرور. مجھے آج بھی ٹویٹر پہ کسی نے کہا سب چھوڑیں, سب بکواس ہے, آپ یہ کریں, آپ اللہ رسول کا نام لیں. ہوتے لیتے ہیں. یہ بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی اللہ رسول کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ سنا کہ چودھری شریف کو فیصلہ آباد سے ٹکٹ دیا گیا ہے اور وہ الیکشن لڑ رہا ہے, اس وقت میں نے کہا دیکھو میاں صاحب کی یہ خوبی ہے کہ یہ آلویز پے یو بیک. کسی کو گورنر بنا دیں گے, کسی کو صدر بنا دیں گے, جیسے تارڑ کو بنا دیا تھا. اس سے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم صدر پاکستان بنو گے. سوچ سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کا صدر اور کون؟ سوچئے گا, غور کیجئے گا. بہت سارے قصے ہیں. یہ کہانی اب جو شروع ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے دن جاری رہے گی, لیکن یہ جاری رہے گی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اس ملک کو لوٹا گیا اور کیسے کیسے پیسہ جمع کیا گیا, جس کے ثبوت موجود ہیں, پر کچھ سوال نہیں کر رہا. آج تک نہیں سوال کیا کہ بھائی وہ پیسہ کہاں گیا, کون سا. اس پہ کل تفصیل سے بات کریں گے. قرض اتارو, ملک سنوارو. میں بات ہوں اپنے بچوں کی طرف. آپ لوگ روز آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آئینہ سچ بولتا ہے. وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طبیعت, چہرے پہ سوجن ہے, آنکھیں تھوڑی سی وہ ہو رہی ہیں, لال ہو رہی ہے, بال گر رہے ہیں. یہ آئینہ ہے جو آپ کو وہ چیز دکھاتا ہے. آپ اپنا میک اپ کرتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, خوبصورت نظر آتے ہیں. ویسے ہی آپ لوگ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. مزید خوبصورت بننے کی ضرورت نہیں, لیکن بہرحال دنیاوی دستور ہے. ایک آئینہ اور ہے. میرے بچوں, کہنے کا مقصد یہ کہ اس آئینے کو نہیں مرنے دینا, کیونکہ جو شیشہ آپ دیکھتے ہو آئینہ وہ ٹوٹ جائے گا, نیا آ جائے گا. ادھر والا آئینہ ضمیر, یہ مر گیا تو آپ دوسرے نواز شریف, دوسرے زرداری عام بن جائیں گے. یہ بدتمیز قسم کا آئینہ ہے. اس کو آپ دوست نہ بنائیے گا اپنا, اس کو اپنے مخالف ہی رہنے دیجیے گا. یہ آپ کو اچھے برے کی تمیز دیتا ہے. جو کوئی نہیں دے گا وہ یہ دے گا. جس دن یہ آپ کو ہلانا بند کر دے, اس دن آپ سمجھ لیجیے کہ اب آپ زندہ لاش ہیں, چلتی پھرتی لاش, ڈیڈ مین واکنگ اراؤنڈ. اس کو زندہ رکھنا میرے بچوں, تو زندہ رہو گے, تو جینا سیکھو گے. اپنی دعاؤں میں, پیار میں, محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار, بہت ساری محبت, بہت ساری دعائیں. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.